آنے والے حالات ملک کے اندر کیسے ہوں گے، قومی سطح پہ کیسے ہوں گے، کیسے حالات آئیں گے، ایک پریشانی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف رجوع کرو، دعاؤں میں اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. جیسے تمہارا بچہ مصیبت میں آ جائے، تمہارا بچہ بیمار ہو جائے، تمہارے گھر میں کوئی پریشانی ہو جائے، جس طرح تم اللہ کے سامنے اس مصیبت کی گھڑی میں گڑ گڑاتے ہو، اگر ان حالات کے موقع پر بھی اللہ کی طرف ایسی رجوع کرو گے تو آنے والے مسائل، پریشانیاں، آفات، ان کا دروازہ بند ہو جائے گا. دعائیں تمہاری رکاوٹ بن جائیں گی. وَاسْتَقْبَلُوا أَمْوَاجَ الْبَلَاءِ بِالدُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ. آنے والے آفتوں سے اور آنے والی تکالیف سے اور آنے والی پریشانیوں کا راستہ روکو اللہ کی طرف رجوع کر کے، اللہ کی طرف گڑ گڑا کر. تو جس قدر اپنی اصلاح کی ہم فکر کرتے رہیں گے کہ صرف عبادت نہیں، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، اور اللہ کی طرف رجوع. تو میرے عزیزو، گھر کی زندگی ہو، فرد کی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، یہی وہ نسخے ہیں جس سے ہمارے حالات سنور سکتے، اس میں بہتری آ سکتی. تو بدن کی زندگی کا ہمارے حالات سے گہرا تعلق ہے. یہ مسلمانوں کو سبق پڑھایا جاتا تھا، گھروں میں پڑھایا جاتا تھا، تعلیم گاہوں میں سبق پڑھایا جاتا تھا. تو جہاں کہیں کوئی چیز ناگواری آتی تو فوراً ہوش آتا، ٹھوکر لگتی تو ہوش آتا کہیں غلطی کی ہے میں نے. جھوٹ بولتا، گھر میں آ کے اس کا ریئیکشن دیکھتا تو فوراً دماغ پہ چوٹ لگتی، وہاں جھوٹ بولا ہے، آج اس کا نتیجہ میں نے دیکھ لیا. آج میں نے فلاں کے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے مجھے آج یہاں دکھا دیا. یہ ذہنیت ہوتی تھی کہ جو بوگے کاٹنا پڑے گا، جیسا کرو گے ویسا دیکھنا ہوگا. لیکن اب یہ ذہنیت ختم ہوتی چلی گئی. مشکلات، مسائل، پریشانیاں، تکالیف بڑھتی ہیں، لیکن اپنے اعمال کی طرف نظر نہیں جاتی، ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی. اور اگر کسی کو تھوڑی بہت فکر بھی ہے تو زیادہ عبادات تک، معاملات جیسے چل رہے ہیں، 40 سال سے چل رہے ہیں، 50 60 سے چل رہے ہیں، 60 سال سے چل رہے ہیں، معاشرت جیسی تکلیف دہ چل رہی ہے، اخلاقیات یہ پہلو تو ایسا لگتا ہے دین سے نکال دیا، یہ شعبہ تو دین سے نکلا ہوا ہے. تو میرے عزیزو، جس قدر ہمارے ان حالات میں تبدیلی اور تغیر اور مصائب بڑھیں گے، اس کی وجہ اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، یہ تمہارے زندگی کا نتیجہ ہے. تو اللہ کریم ہمیں سعادت بھری نعمتیں عطا فرمائے. جو اللہ کے نبی فرمائے، یہ سعادت کی چیزیں اس دنیا میں، برکت والا رزق ملے، کشادہ گھر ملے، زندگی کا اچھے ساتھی ملے، اچھا پڑوسی، اچھا ساتھ مل جائے، یہ بڑی نعمتیں. تو جس قدر بدن سے زندگی اچھی نکلے گی، اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائیں گے، اور ان انعامات کی حفاظت بھی ہوگی، محفوظ بھی رہیں گی. تو اس کی فکر ہو. ہر آدمی اگر اس کی فکر کرنے لگ جائے کہ میں اپنی ذات سے اچھا بن جاؤں، اور ہمارے ہاں ماحول بن جائے اللہ کی طرف رجوع کرنے، ان حالات میں اللہ سے مانگنے کا، یقین جانے ہر مسلمان، ہر پاکستانی، ہر معاشرے، قومی سطح کا اپنے ملک کے حالات کا جائزہ لے کر اندر اسے ایک تکلیف ہے جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں. ہاں، لیکن میرے عزیزو، صرف اس کے تذکرے کر لینا کافی نہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنا ضروری. ہم صلاۃ الحاجت پڑھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں آیت کریمہ پڑھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام ہو سکتا ہے، ہم اپنی دعاؤں میں اپنے ملک کو یاد رکھ سکتے ہیں، ہم راتوں کو اٹھ کر اپنے ملک کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. تو رجوع ہونا اللہ کی طرف.
جب اپنی اصلاح کرتے رہیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلیں گے، اللہ اپنی قدرت سے حالات بدلیں گے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، اگر ہم نے حالات بدلنے کے لیے، اچھے حالات لانے کے لیے سہارا بھی گناہوں کا لیا، سہارا بھی گناہوں کا لیا، اور بد اخلاقی کا لیا، اور گانے بجانے کا لیا، ہاں، اگر انہی چیزوں کا سہارا لیا حالات سنوارنے کے لیے بھی، تو بگڑیں گے تو صحیح سنوریں گے نہیں، بگڑیں گے تو صحیح سنوریں گے نہیں۔ گناہوں سے بھی کبھی حالات سنور، اللہ کی نافرمانی سے بھی کبھی حالات اچھے ہوتے ہیں۔ کھلی اللہ سے نافرمانی ہو اور امید رکھیں کہ اللہ کی رحمت اور مدد اور نصرت آ جائے گی، کبھی نہیں ہوتا۔ وہ تو اللہ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ تم نے اپنی زندگی بدلنی ہے، حالات بدلنے ہیں، گھر کے حالات سنوارنے ہیں، اپنے فرد کی زندگی سنوارنی ہے، تو اپنی اصلاح کی فکر کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور پھر جو تم تدبیر کرو گے، اور پھر جو تم منصوبہ بندی کرو گے، اور پھر جو تم اسباب و وسائل اختیار کرو گے، اس کے پھر نتائج صحیح آئیں گے، اس کے نتائج صحیح آئیں گے۔ اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں، اصلاح نہیں، اسباب و وسائل اختیار کیے، تو ان کے نتائج غلط آئیں گے، اچھے نہیں آئیں گے، اس تدبیر کے نتائج الٹی ہو نکلیں گے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم ہر طرف جہاں بھی اس قسم کے تذکرے ہوں، اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے متوجہ کریں، اور ہمارے گھروں کا ماحول بھی اللہ کرے ایسا بنے کہ ہمارے گھروں کے اندر رجوع اللہ ہو، آیت کریمہ کا ختم ہو، دعائیں ہوں، ہاں، اور دعائیں بھی ایسی جیسے ہم ایک کشتی میں بیٹھے ہیں اور کشتی کے سامنے بڑی بڑی لہریں آ رہی ہوں، تو بتائیے آدمی کس طرح اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے جب اپنی ہلاکت دیکھتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ مشرک بھی جب اس قسم کی لہروں میں پھنستے تو بڑی خالص اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، خالص اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو ہماری زندگی کے حالات بھی ایسی ہیں، ہم ایک کشتی میں سوار ہیں، اللہ معاف فرمائے، اگر وہ بربادی کی طرف جا رہی ہے تو ہمیں بھی اللہ کے سامنے ایسی گڑ گڑانا ہے، اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر کے اس ذات کو پکارنا ہے، اور پھر وہ مشکلات سے راستے نکالتا ہے۔ اور سچ یہ ہے کہ جب وہ مسائل حل کرنے پہ آتا ہے تو اس کے لمبے چوڑے کوئی اسباب و وسائل کو ذات کو ضرورت نہیں، بس اس کا چاہ لینا ہے، حالات بدل جاتے ہیں۔ تو اپنی ذات کی اصلاح، اللہ کی طرف رجوع، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے اللہ کی نعمتیں ملتی ہیں، جس سے آدمی کی زندگی سعادت والی بنتی ہے، خوش نصیبی والی بنتی ہے، اور جو اللہ کی رضا کی علامت ہوتی ہے، ہمارے گھروں کو ملیں، ہمارے ملک کو ملیں، ہمارے معاشرے کو ملیں۔ تو ہمیں آئے دن اپنی اصلاح کی فکر کرنی ہوگی۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت ہمیشہ اپنی رضا والی، اپنی چاہت والی زندگی نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔